أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. وقال النبي المعلم صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیے. وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس معلم اعظم نے زاہد کیا کیا نہ دیا اس عالم کو. اس معلم اعظم نے زاہد کیا کیا نہ دیا اس عالم کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. محترم اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانی گرامی اور محترم سامعین، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ سیرت النبی المعلم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون ہے. سامعین گرامی، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی اس روئے زمین پر لادینیت کا پرچار کیا گیا، ظلم و ستم کو رواج دیا گیا، شیطانیت اور فرعونیت کا نعرہ لگا دیا گیا، انسانوں کو انسانوں کے عبادت کرنے پر مجبور کیا گیا، انسانوں کو انسانوں کے عبادت کرنے پر مجبور کیا گیا، عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا گیا اور بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا، اللہ کی زمین میں اللہ کے نظام کو تباہ کیا گیا. تو اس وقت خالق السماوات والارض نے اپنے محبوب ترین بندوں کو انسانیت کی بقا اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. سامعین مکرم، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہی حالت تھی. عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدا بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیر و تار گڑھاؤں کی حکمرانی تھی. ہر طرف ظلم و ستم اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی. ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے. کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. ہر زیر کا انسان وحشی درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی کے آخری دانے پر پہنچ چکی تھی. ایسے نازک حالات میں خالق کون و مکانے، آقائے نامدار، نبیوں کے سردار، شہ ابرار، نبوت کے تاجدار، انسانیت کے غمخوار، مظلوموں کے مددگار، میرے اور آپ کے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیج دیا اور آپ کی تعلیمات نے ایک انقلاب برپا کر دیا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں آ گئی دنیا. چھٹے چہروں کا زنگ اترا، چھٹے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. شمع رسالت کے پروانوں، میرے نبی المعلم نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جہالت کا قلعہ کما کیا، انسانیت کو ضلالت کی گڈھاٹوں تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزاد کیا، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا، بگڑے ہوئے معاشرے کو امن و سکون کا پیام دیا، علم شیطان سرنگو کیا، علوم و معرفت کا پرچار کیا، اور اس ذات مقدس نے خود اعلان کیا کہ انما بعثت معلما. ارے سنو، میں تو علم و معرفت کا معلم، عقیدت کا معلم، عبادات کا معلم، تجارت کا معلم، معاملات کا معلم،
شرافت کا معلم، صداقت کا معلم، شجاعت کا معلم، سخاوت کا معلم، سیاست کا معلم، روحانیت کا معلم، غرض یہ کہ ہر شے کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گرامی قدر احباب، میں اس مختصر سے وقت میں میرے نبی المعلم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کس پہلو پر روشنی ڈالوں؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت انور کو دیکھ کر حضرت حسان بے ساختہ بول پڑے، فَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي فَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور کسی نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ دی تو ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہا کا انصاف ہے، چاند کے منہ پر چاہیا میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سامعین محترم، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس قدر بلند کہ جن کے سامنے وقت کے نامور اخلاق والوں کے سر شرم سے جھک گئے، جن کو دیکھ کر زمانے کے بڑے بڑے فرعون دین اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس اخلاق کے اثر سے ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان حیاداروں کے سردار بن گئے، علی حیدر کرار بن گئے، اور بزبان قرآن انک لعلی خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہو گئی۔ میرے مدنی آقا کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ آج تک کوئی مصنف، کوئی مؤخر، کوئی مبلغ، کوئی مدبر، کوئی مفکر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کا مکمل احاطہ کر سکے، بلکہ سب آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، تقی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تقی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، فرق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، فقط ختم ہوا مدح باقی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔